بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہوں اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ دوستوں آج میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گا، اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ کے پیغام سناتے رہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، احساس محبت کو قائم کریں، نسل ذات کے نام پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، رشتوں کی قدر کو مقدم رکھیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بار بار آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگتی، اتنے پتھر مارتے کہ آپ علیہ السلام کئی دنوں تک پتھروں میں ڈھکے رہتے، پھر سے یاب ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے۔ بالآخر اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ، یہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ اے پروردگار، یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دکھا کہ تو کیا طاقت رکھتا ہے۔ تو بس اللہ کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آیا کہ اے نوح علیہ السلام، ایک کشتی تیار کر اور اس میں پورے جہان کے چرند پرند کو اور انسانوں کو شامل کر جو تم پر ایمان لے آئے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور کشتی بنانے میں لگ گئے۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی اور نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال کے بعد وہ کشتی تیار ہو گئی اور نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کر ہی رہے تھے۔ اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اس نجاتی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ تو یوں سانپ اور بچھو رو کے اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی، اپنے خالق کی، ہم کبھی بھی ان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر دیا۔ اس نجاتی کشتی میں جو انسان سوار ہوئے، جو مخلوقات سوار ہوئیں، سوائے ان کے سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سبب النار ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی نے زمین کو پھر سے آباد کیا، ہر مخلوقات زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیت کو کبھی کسی حیوان نے آج تک نہیں بلایا۔ اور اللہ پاک نے اپنی کتاب کی سورۃ الصفات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا۔ آج بھی جنگل بیابان میں جب بھی کسی سانپ، بچھو یا حیوان کے سامنے جب اس آیت کو پڑھا جائے تو سانپ، بچھو یا کوئی بھی حیوان اور جن اس آیت کے احترام اور اس کے پس پشت وعدے کو سمجھ کے انسان کے قریب نہیں آتا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں ہر پریشانی، بیماری اور مصیبت کا علاج رکھا ہے۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کے واقعے پڑھیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب نبی بھی ہم سے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے راستے آسان کرے۔ خدا حافظ۔